کا کہنا ہی کیا ہے، اعلیٰ حضرت نے قلم توڑ دیا، بس ایک بات کہہ بیٹھے، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا۔ بات سمجھ میں آئے تو ہر عاشق بولے، میری تقریر طب یار کو بے چین کرتی ہے، سبب کیا ہے وہی کہتا ہوں جو دل پر گزرتی ہے۔ انداز بیاں میرا بہت شوق نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ میں ان بزرگوں کی اولاد کی عمر کا ہوں، میں ان کے بچوں کی عمر کا ہوں، بس ان سے دعائیں چاہیے اور آپ کی توجہ چاہیے۔ توجہ سے مراد میری پیسہ نہیں ہے، بلکہ بس جتنی دیر سنیں یہاں سے سنیں اور یہاں لکھیں۔ ساتھ دیں گے اس طرح انشاءاللہ؟ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ جس محبت کا آپ نے اظہار کیا ہے اسی محبت کے ساتھ اپنے نبی کی بارگاہ میں درود پاک پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی۔ بچوں اگر یاد ہو تو تم بھی پڑھو، بڑا اچھا لگے گا ماشاءاللہ۔ یہ چھوٹے چھوٹے بچے ابھی تک بیٹھے ہوئے ہیں، یقیناً ان کے ماں باپ کی اچھی پرورش کا یہ نتیجہ ہے کہ یہ ابھی تک مصطفیٰ کے ذکر کی محفل میں ہیں، ورنہ کتنے 6-6 فٹ کے لوگ چارپائیوں پہ ایسے پڑے ہوں گے جیسے جنازے پڑے ہیں۔ ہر طرح کے آدمی، اب تو جنازہ بھی سیدھا ہوتا ہے حضرت، اس موسم میں تو 3 اکائی بن جاتی ہے اگر تھوڑا لحاف ہلکا ہو جائے تو۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، جتنی محبت سے بیٹھیں اتنی محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ و صحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہم سب کے پیر روشن ضمیر سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر۔ میں ایک بات کہہ دوں، حضرت قوم کا جو معاملہ ہے، میرے پاس آگرہ سے ایک فون کئی بار آیا اور ایک ویڈیو میرے پاس آئی، بڑی توجہ سے اس بات کو سنیں۔ ہماری قوم بڑی سیدھی ہے، بہت سیدھی قوم ہماری ہے۔ وہاں سے ایک ویڈیو آئی کہ ایک لڑکی ہے وہ عمامہ باندھ رہی ہے اور لوگ اسے سجدے کر رہے ہیں، اور وہ کہتی ہے مجھ پر غوث پاک کی سواری آتی ہے۔ سارے بولو استغفر اللہ۔ اور لوگ اتنے سادہ ہیں کہ اس کے آگے جا کے سجدے کر رہے ہیں۔ یار ہمارا دین تو اتنا غیر محتاط نہ تھا۔ دین اسلام تو وہ مذہب تھا جس نے انسان کی آوارہ پیشانی کو اٹھا کر کے صرف ایک وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں جھکایا۔ ہمارے سجدے تو اتنے آوارہ تھے کہ سورج کو چڑھتا دیکھتے تھے تو ہم سجدے میں گر جاتے تھے، آگ کی گرمی کو محسوس کرتے تھے تو ہم سجدے کرنے لگتے تھے، دریا کی موجوں کو دیکھا تو ہم نے سجدے کیے، اگر ہم نے ہواؤں کی تیز رفتار کو دیکھا تو ہم سجدے کرتے تھے۔ مگر قربان جاؤ عبداللہ کے لخت جگر کے، وہ مکے میں کیا پیدا ہوا، اس نے ہماری بھٹکی ہوئی پیشانی کو ایک منزل مقصود دے دی، اس نے آوارہ سجدوں کو منشور حیات دے دی۔ جو ہمارے سجدے بکھرے ہوئے تھے سب کو سمیٹ کے لا کر کے خدائے وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں پیش کر کے کہا لوگو یہ سر تمہارا اتنا بے قیمت نہیں کہ جہاں چاہے جھک جائے، اور لوگو تمہارا سر بھی شان والا ہے تو جہاں جھکے وہ بارگاہ بھی شان والی ہونی چاہیے۔ اس نے وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں لا کے سجدوں کے لیے ہماری پیشانیوں کو رکھ دیا۔ آج وہی قوم اگر کسی عام بندے کو سجدہ کرے تو پھر ذرا سچ بتا میرے نبی کے جگر پہ کیا گزرتی ہوگی؟ اللہ اکبر، کیا میرے نبی کے دل میں یہ خیال نہیں آتا ہوگا کیا میں نے اسی دن کے لیے طائف کے پتھر کھائے تھے، یا یہی دن تھا جس کے لیے اوجڑی میرے کاندھے پہ ڈالی گئی؟ میں نے بددعا نہیں کی تھی؟ اللہ کی قسم اگر اس دن میرا نبی بددعا کر دیتا تو قیامت تک کوئی بھی کافر پیدا، بولو کافر پیدا نہیں ہو سکتا تھا، لیکن میرے نبی نے بددعا نہیں کی۔ اللہ تعالی ہمیں ان فتنوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور لوگوں ایسا ماحول ہم لوگوں کا ہے، یاد رکھیے اللہ جب کسی کو ولایت دیتا ہے تو
تو اسے علم کی دولت ضرور دیتا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ آج کچھ لوگ کہتے ہیں کہ صاحب فقیروں اور مولویوں میں بنتی نہیں ہے، کہتے ہیں وہ لائن الگ ہے، یہ لائن الگ ہے، تجھے کس نے بتا دیا؟ تجھے تو پتا نہیں ولایت کی سب سے پہلی سیڑھی کا نام ہی علم ہے۔ جسے علم نہیں وہ ولی، بولو وہ ولی نہیں ہو سکتا۔ یہ بات اپنی جگہ ہے کہ ولی جس کو اللہ ولی بنانا چاہے، یہ ضروری نہیں وہ درسگاہ میں جا کے باضابطہ ایڈمیشن لے پھر پڑھے، یہ ضروری نہیں۔ وہ چاہے تو اسے سینہ بسینہ دے دیتا ہے، کسی بندے سے سینہ بسینہ دلا دیتا ہے، یہ اس کے کرم کی بات ہے۔ آؤ ایک بات بتا دوں، ممبئی کی سرزمین پر ایک بزرگ ہیں، بڑے مشہور ہیں، مخدوم ماہمی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ توجہ ہے آپ کی؟ بڑی عجیب سی محفل ہے، جوان ادھر بیٹھے ہیں، بچے ادھر بیٹھے ہیں۔ خیر کوئی بات نہیں، جہاں بھی ہو میں اٹھنے نہیں کہوں گا، حضرت اٹھا لو تو لوگ گھر کو بھی چلے جاتے ہیں، بیٹھیں چلیے جیسے بھی اچھے لگ رہے ہیں آپ۔ مخدوم ماہمی، بچپن کا زمانہ، ماں سے کہنے لگے امی میں علم دین سیکھنا چاہتا ہوں۔ اتنا کہا نا؟ ماں کہنے لگی بیٹے اس وقت ایسے مدرسے نہیں تھے جیسے آج گھر کے دروازوں پہ مدرسے، ہمیں تو علم کی قدر ہی نہیں رہ گئی۔ کوئی کہتا مولوی، وہ کہتا زکوٰۃ خور جا رہا ہے، کوئی طالب علم وہ کہتا چندہ خور جا رہا ہے۔ شرم نہیں آتی یار؟ یہ وہ جا رہے ہیں جن کے کاندھے پہ مصطفیٰ کے دین کا بوجھ رکھا ہوا ہے۔ ہمیں تو ان کے قدموں کی خاک اٹھا کے چومنی چاہیے تھی، اور ہم نے انہیں گالیاں بکنا شروع کر دی۔ علماء فرماتے ہیں، بزرگوں نے فرمایا جو علماء کی توہین کرے وہ کچھ اور چیک نہ کرے بلکہ اپنا نسب چیک کر لے جا کر کے۔ علماء کی وہی توہین کرے گا جس کا نسب اچھا نہیں ہوگا، یہ یاد رکھیے۔ مجھے اس کی پرواہ نہیں رہتی دوبارہ کوئی بلائے گا کہ نہیں بلائے گا، لیکن میں چاہتا ہوں اپنی قوم سے کچھ باتیں ایسی کر جاؤں جو وہ عمل کریں تو شاید قیامت میں اتنا تو کام آ جائے، کہیں کہ یار ایک آیا تھا مولوی کچھ باتیں بتا کے گیا، یہاں کام آ گئی ہیں۔ میرا اپنا مزاج ہے۔ تو کچھ لوگ علماء کو گالی دیتے ہیں، آج گھر گھر مدرسے ہیں، لیکن اس وقت مدرسہ پاس میں کسی کے نہیں تھا، دور دور مدرسے ہوتے تھے شہروں میں۔ ماں میں پڑھنے کے لیے جانا چاہتا ہوں، ہماری ماں بہنیں بھی بیٹھی یہ بھی سنیں۔ ماں نے کہا بیٹے تم چلے جاؤ گے تو میرا کام کون کرے گا؟ یتیم تھے، باپ کا سایہ نہیں تھا۔ بیٹے تم چلے جاؤ گے تو ہمارے پاس کون رہے گا؟ کہتے ہیں ماں میں علم کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ ماں نے کہا بیٹے اگر تو علم کے بغیر نہیں رہ سکتا تو میں تیرے بغیر نہیں رہ سکتی۔ اللہ اکبر۔ ماں نے جب اتنا کہا نا تو ماں کے فرما بردار تھے، آج کی طرح نافرمان نہیں تھے۔ ماں کہتی بیٹے ٹائم سے گھر آیا کر، چوراہوں پہ گھنٹوں گھنٹوں کیوں کھڑا رہتا ہے؟ کہتا ہے منہ بند کر کے سو جایا کر، تجھے نیند نہیں آتی تو میں کیا کروں؟ تو کون ہوتی ہے میری زندگی میں پابندیاں لگانے والی؟ یار ہمیں سوچنا چاہیے ہم کس کے بارے میں بول رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ وہ ہے، اللہ کی قسم اگر یہ ہمیں کلمہ نہ سکھاتی تو نہ جانے کس عمر میں جا کے کلمہ یاد ہوتا۔ اس ماں کے بارے میں ایسے بولتے ہیں کہ منہ بند رکھا کر، تجھے فکر کرنے کی ضرورت کیا، میں کوئی بچہ ہوں؟ اور تجھے پتا نہیں ہے جس دن یہ چلے گئے تو تجھے رونے کے سوا کچھ نہیں ملنے والا۔ یہ یاد رکھنا، ماں باپ چلے گئے تو پھر کچھ نہیں ملنے والا۔ ہر دروازے پہ جاؤ گے سب کچھ ملے گا، ماں کا چہرہ نہیں ملے گا۔ آج ان کی قدر کر لو۔ ماں نے کہا بیٹے میں تیرے بغیر نہیں رہ سکتی۔ کہنے لگے ماں علم کے بغیر میں نہیں رہ سکتا۔ ماں نے کہا نہیں بیٹے جائے گا نہیں۔ جیسے اتنی بات ماں نے کہی نا جائے گا نہیں تو رونے لگے۔ اللہ اکبر۔ ماں کے آنچل سے لپٹ کے روئے، ماں میں تیرے پاس رہوں گا۔ لیکن علم کا عشق تھا ان کو، شوق تھا، بغیر علم کے زندگی مشکل تھی۔ ایک دن روتے روتے دریا کے کنارے چلے گئے۔ کون سا دریا؟ وہی سمندر جو ساحل سمندر کے کنارے پہ ٹہلنے لگے۔ ٹہلتے رہے، آنسو بہاتے رہے۔ اچانک 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 بڑا نورانی چہرہ جس کو دنیا حضرت خضر علیہ السلام کے نام سے جانتی ہے، جیسی وہ چہرہ نگاہوں کے سامنے آیا
آیا. اللہ اکبر. چہرہ دیکھ کے مسکرائے, کہا بچے کیوں رو رہے ہو؟ کہنے لگا حضرت مجھے بس میرے اپنے معاملے پہ رونا آ رہا ہے. کہا بیٹے بتا تو صحیح. حضرت مخدوم ماغمی نے کہا تھا سرکار یہ میرا معاملہ ہے, آپ جائیے. اللہ اکبر. مگر وہ خضر تھے, آئے ہی انہی کے لیے تھے. کہتے ہیں بیٹے بتا پریشانی کیا ہے؟ کہتے ہیں حضرت میں پڑھنا چاہتا ہوں, ماں جانے کی اجازت نہیں دیتی ہے, میں ماں کا دل توڑ کے نہیں جانا چاہتا. حضرت خضر فرماتے ہیں بیٹے بات یہ ہے, اگر تم جانے کی اجازت تم کو نہیں ملی ہے تو میں تم سے وعدہ کرتا ہوں روز یہیں آیا کرنا, میں تمہیں پڑھا کے جایا کروں گا. اللہ اکبر. اتنا سنا حضرت خضر کی, حضرت مخدوم ماغمی کی دل کی دنیا بدل جاتی ہے. مارے خوشی کے اب پھولے نہیں سماتے ہیں. روز آتے ہیں, اللہ کا خضر پڑھا کے جا رہا ہے. روز آتے ہیں, اللہ کا خضر پڑھا کے جا رہا ہے. جب کئی دن گزر گئے تو ایک دن ماں نے کہا تھا, ماں نے پوچھا تھا لخت جگر کہاں جاتے ہو؟ نور نظر غائب ہوتے ہو پتہ نہیں چلتا ہے. لیکن حضرت خضر نے ایک وعدہ کیا تھا, بیٹے مخدوم ایک وعدہ کرو. کہا کون سا وعدہ؟ کہا کسی کو یہ راز بتاؤ گے نہیں کہ میں پڑھانے آتا ہوں. اگر جس دن تم نے یہ راز کھول دیا اس کے بعد میں پڑھانے کے لیے نہیں آؤں گا. حضرت مخدوم ماغمی نے حضرت خضر سے وعدہ تو کر لیا, لیکن کئی دن کی غیر حاضری کے بعد جب ماں نے کہا تھا بیٹے کہاں جایا کرتے ہو, اتنا سوال سنا نا تو ماتھے پہ پسینہ آ گیا. سوچنے لگے اگر بتاتا ہوں تو خضر روٹ جائیں گے, اگر نہیں بتاتا ہوں تو ماں روٹ جائے گی, اگر ماں روٹ گئی تو رب روٹ جائے گا. اللہ اکبر. یہ سوچ کے آپ شش و پنج میں ہیں. ماں نے کہا تھا لخت جگر چپ کیوں ہے, آج تک تو نے مجھ سے کوئی راز نہیں چھپایا, کیا کوئی اہم بات ہے جو چھپانا چاہتا ہے؟ کہتے ہیں ماں تجھ سے زیادہ اہم کون سی بات ہوگی, زندگی میں سب سے زیادہ اہمیت تیری ہے. ماں نے کہا بیٹے پھر بتا تو صحیح کہاں جاتا ہے؟ حضرت مخدوم ماغمی کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے. ادھر خضر کی جدائی, ادھر تعلیم سے دوری کا جب منظر سامنے آیا, آنکھ میں آنسو آئے. کہنے لگے ماں آج تو نے پوچھا ہے تو بتاتا ہوں, میں کہیں اور نہیں جاتا. دریا کے کنارے ایک شخص آتا ہے جو مجھے علم دین پڑھا کے جایا کرتا ہے. ماں نے اتنا سنا بیٹے کی پیشانی چومی اور چوم کے کہا تھا بیٹے آج کے بعد میں تجھے روکوں گی نہیں, روز تعلیم حاصل کرنے کے لیے جانا. اتنا سنا چیخ نکلی مخدوم ماغمی کی. کہتے ہیں ماں جس خزانے کے لیے جاتا تھا اب وہ خزانہ میرے ہاتھوں سے جا چکا ہے. ماں نے کہا تھا بیٹے کیا کوئی پڑھانے والا روٹ گیا ہے یا کوئی غلطی تجھ سے ہو گئی ہے؟ کہتے ہیں ماں تجھے کیسے بتاؤں, جو مجھے پڑھانے آتا تھا اس نے وعدہ کیا تھا کہ اگر یہ راز کسی کو نہیں بتاؤ گے تو روز پڑھانے آیا کریں گے, جس دن بتا دو گے اس کے بعد پڑھانے نہیں آئیں گے. اے ماں آج یہ راز تجھ سے بیان کر دیا ہے. ماں آج مجھے پڑھانے والا نہیں آئے گا, آج کے بعد مجھے دین سکھانے والا نہیں آئے گا. اتنا سنا کہ ماں نے لال کو سینے سے لگایا اور سینے سے لگا کے کہا بیٹے اداس نہ ہو, جا جا کے بستر پہ آرام کر لے. حضرت مخدوم ماغمی تو بستر پہ لیٹے ہیں, چہرے پہ چادر ڈالی ہے, آنکھ میں آنسو لے کر کے سو جاتے ہیں. لیکن ماں نہیں سوئی ہے. اور لوگوں آج پریشانیاں ہوتی ہیں تو مولویوں کی چوکھٹوں پہ جا کے جھٹکے دھکے کھایا کرتے ہو, ٹوری کر دو تعویذ کر دو مصیبتیں آ رہی ہیں. اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں سب سے بڑا تعویذ خدا نے تیرے گھر کے اندر رکھا ہے, سب سے بڑا دعا دینے والا خدا نے تیرے اندر رکھا ہے. آج جھوٹے پیروں فقیروں کے چکر میں تم در در کی ٹھوکریں کھایا کرتے ہو. اگر تمہارے کام نہیں بنا کرتے ہیں تو چھوڑو ادھر ادھر کے چکر. اگر گھر کے اندر ماں موجود ہے تو قدم پکڑ لو اور آنچل سر پہ رکھ کے کہہ دو اے ماں برکت کی دعا کر دے. اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں اگر ماں نے خوش ہو کر کے ہاتھ اٹھا کے دعا کر دی تو سنو ہاتھ نیچے بعد میں آئیں گے, خدا کی رحمتیں تیرے گھر میں پہلے اتر. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت, جشن غوث الورا, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. ہاں جس سے ہمیں مانگنا تھا اس سے ہم نے کبھی سبحان اللہ, سبحان اللہ. جس سے ہمیں دعائیں لینی تھی کبھی مڑ کے اس کی طرف نہیں دیکھا. یہ دنیا بڑی بے وفا ہے, اتنی بے وفا دنیا. اللہ اکبر. جس ماں نے 9 ماہ تک پیٹ کے اندر رکھ کے پالا, 2 سال تک اپنے سینے کا خون پلایا دودھ کی شکل میں, اور جب تیرے بازو میں طاقت آ گئی تو کمانے دھمانے لگ گیا, تیری شادی ہو گئی تو بس ایک رات کی دلہن نے تیرا رخ ہی بدل کے رکھ دیا. کیا یہ گھر گھر کی کہانی نہیں ہے؟ آج فون آتے ہیں بوڑھوں کے, کہتے ہیں حضرت دعا کرنا بچے گھر سے نکال رہے ہیں. یار کلیجہ ٹکڑے ٹکڑے ہوتا ہے, کیا کریں ہم, کس کس کو سنبھالیں.
ماں باپ کو دعائیں کرانے کی ضرورت پڑ رہی ہے، اور پھر کہتے ہو قیامت کب آئے گی؟ جب تم ماؤں کو دھکے دو، باپ کو گھر سے نکالو اور باپ تنہائی میں بیٹھ کے روئے، تو پھر پوچھنے کی ضرورت نہیں قیامت کب آئے گی۔ سمجھ لو قیامت قریب آ گئی ہے۔ تم نے ہوش کیا سنبھالا، 2 روپے کمانے کیا لگ گئے؟ تم تو پردیس بیگ ہاتھ میں لے کے چلے، بیوی سے کہا ٹھیک ہے اتنے دن بعد آؤں گا، بوڑھی ماں دروازے پہ بیٹھی رہی، ایک بار بیٹا مڑ کے میری طرف دیکھ لے۔ ہم نے اس کے بڑھاپے کی طرح پلٹ کے بھی نہیں دیکھا۔ اور تجھے کیا لگتا ہے تیری جو جیب میں آ کے پیسہ گرتا ہے یہ تیری محنت کا سبب ہے؟ اللہ کی قسم یہ تیری محنت کا سبب نہیں ہے، تیرے ماں باپ کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ اور جاتے جاتے تو نے جنہیں سلام تک نہ کیا، یہ ان کی دعاؤں کا پھل ہے جو آج تو اپنی زندگی میں دولت کی شکل میں دیکھ رہا ہے۔ اور کبھی گھر سے جاتے وقت مڑ کے ایک بار بوڑھی ماں کو بھی دیکھ لیا کر، پردیس سے آیا کرے ڈائریکٹ، بیوی بچوں میں تو تجھے رہنا ہی ہے۔ وہ ماں جو رات و دن یہ نہیں سوچ کے نہیں سوتی پتہ نہیں بیٹا کس حال میں ہوگا۔ میں نے ایک صاحب کو بیان کرتے سنا، وہ اپنی کہانی بتا رہے تھے، کہنے لگے حضرت میں پردیس میں تھا، طبیعت خراب ہوئی، دوسرے ملک میں تھا، جب میں واپس آیا میری ماں نے مجھ سے کہا بیٹے اتنے مہینے پہلے بتا تیری طبیعت خراب ہوئی تھی؟ غور کرو، ماں نے کہا بیٹے اتنے مہینے پہلے تیری طبیعت خراب ہوئی تھی؟ بیٹا کہنے لگا ہاں ماں تجھے کیسے پتا؟ کہنے لگے بیٹے میرا دل نہیں لگ رہا تھا، مجھے ایسا لگا جیسے میرا بیٹا پریشانی میں ہے۔ یار اللہ نے ماں کے دل کو تجھ سے اتنا قریب کیا کہ تو 7 سمندر پار تیرے پیٹ میں درد ہو تو ماں کا دل بے چین ہو جاتا ہے، پھر تجھے ایک بار بھی اس ماں کی یاد نہیں آتی؟ تو پردیس جائے تو اس ماں کی زبان نہیں سوکھتی تیرے حق میں دعا کرتے کرتے، بیوی بچے تو یہ سوچ کے سو جاتے اب 8 دن بعد آئے گا تو اتنا پیسہ لائے گا، لیکن ماں جب لیٹتی ہے کہتی اللہ میری خیر ہے میرے بیٹے کو سلامت رکھنا۔ آج ہم ان ماؤں سے دعائیں نہیں لیتے۔ اللہ اکبر، توجہ ہے آپ کی؟ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ میں عرض کر رہا تھا حضرت مخدوم ماہمی بستر پہ لیٹ گئے، منہ پہ یوں چادر ڈالی اور لیٹے، اللہ اکبر، ماں نے آنچل اٹھایا، میرے مالک میرے بیٹے کے تعلیم کے غیب سے اسباب مہیا فرما دے۔ ماں کا اتنا کہنا ہوا، اگلا دن جب آیا حضرت خضر علیہ السلام کو وہ وقت جب آیا نا جس میں جاتے تھے حضرت مخدوم پاک، تو وہ وقت یاد آیا، کہنے لگے چل یار آج خضر تو نہیں آئے گا، اس جگہ کو چل کے دیکھ لیں جس جگہ پہ وہ آنے والا بیٹھ کے پڑھایا کرتا تھا۔ یہ عشق تھا تعلیم سے مخدوم ماہمی کا، اللہ اکبر، یہ عشق تھا ان کا۔ کہتے چل اس جگہ کو دیکھ لے، یہ سوچا دل میں خیال آیا چل نکلتے ہیں۔ جب گھر سے نکلے جب پہنچے اس جگہ پہ تو ہر دن کا معاملہ یہ تھا، آپ پہلے جاتے تھے بعد میں خضر آتے تھے، لیکن آج جب گئے ہیں نا تو پہلے خضر آ کے اس جگہ پہ کھڑے نظر آ رہے ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام کو جب دیکھا گئے، اللہ اکبر، مخدوم ماہمی دوڑ کے گئے، قدموں سے لپٹ جاتے ہیں، میرے محسن بتا تو صحیح، تو نے تو وعدہ کیا تھا کہ اگر میں وعدہ توڑوں گا تو واپس نہیں آنا ہے، پھر بتا آج کس لیے آئے ہو؟ مخدوم پاک کے اتنے جملے سنے سرکار حضرت خضر علیہ السلام کہتے ہیں بیٹے میں تجھے پڑھانے نہیں آیا ہوں اور نہ ہی آج کے بعد پڑھانے آؤں گا۔ کہا حضرت پھر کس لیے آئے ہو؟ کہا سن یاد کر جب تو کل ماں کے آنچل سے لپٹ کے رویا تھا تیری ماں نے ہاتھ اٹھائے تھے؟ ہاں اٹھائے تھے۔ کہا رب نے مجھے حکم دیا تھا اے خضر اب تک تو تیری ڈیوٹی یہ تھی کہ تو ہر دن درسگاہ کے طور پہ پڑھا تھا، لیکن تو نے یہ وعدہ کیا ہے کہ تو پڑھانے نہیں جائے گا۔ ادھر ماں نے ہاتھ اٹھا دیے ہیں کہ اللہ میرے بیٹے کی تعلیم کے غیب سے اسباب مہیا فرما، مالک چاہتا کیا ہے؟ کہا سنو مخدوم، رب نے حکم دیا ہے اے خضر جاؤ زمین پہ چلے جاؤ اور جا کے میرے مخدوم کو سینے سے لگا لو، جتنی وسعت اس کے سینے میں ہے ایک بار سینے سے لگا کر کے سارا علم میرے مخدوم ماہمی کے سینے میں عطا فرما۔ اللہ اکبر۔ او لوگو، میں نے کہا تھا رب پہلے علم دیتا ہے پھر ولایت کا تاج دیتا ہے۔